حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پر اتنا زور دیا ہے، وہ خاص طور سے آج کل کے دور میں قابل توجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک نہایت ہی دلیل القدر اور صاحب کرامت ولی ہیں، اور اتنی زیادہ کرامات اور کسی ولی سے شاید دنیا میں صادر نہ ہوئی ہوں جتنی آپ سے صادر ہوئی۔ تو آپ کا مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے اور اس تخصیص کے اعتبار سے بہت بلند ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں صرف کرامات ہی سناتے رہ جائیں اور آپ کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، تو یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ خمریہ کے نام سے مشہور ہے، تو آپ اس میں شعر لکھتے ہیں: درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں نے علم سیکھا اور علم پڑھتے پڑھتے میں قطب بن گیا اور اپنے رب کی طرف سے سعادت میں نے پا لی۔ تو علم پڑھتے پڑھتے قطب بنا ہوں، یہ پڑھتے پڑھتے فرمایا، پڑھاتے پڑھاتے نہیں۔ ابھی پڑھایا تو اور پتہ نہیں کیا اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا، لیکن ابھی تو فرمانا ہے کہ میں پڑھتے پڑھتے قطب بنا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ علم حاصل کرنا، علم پڑھنا اور طالب علم بن کے رہنا، یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے۔ اگر آج ہم کسی جگہ کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی صاحب آستان سے سنتے ہیں کہ علم کی ضرورت نہیں ہے، علم مولویوں کا کام ہے، علم حجاب ہے، تو اس قسم کی باتیں حضور غوث پاک کا نام لینے والا نہ کرے۔ حضور غوث پاک نے تو علم کو پسند فرمایا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی علمی باتیں کی ہیں وہ بھی اس چیز پر، اس حقیقت پر شاہد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، اس کا نام تفسیر جیلانی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عربی میں اصل تفسیر ہے، بالکل خالص وہی انداز ہے جو محدثین، مفسرین اور فقہا کا ہوتا ہے۔ وہ صوفیانہ انداز کی تفسیر نہیں ہے، وہ عالمانہ رنگ کی تفسیر ہے، اور علماء کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء نے صرف صوفیانہ کام ہی کیا ہے، نہیں، صوفیاء کے سرخیل اور سردار نے عالمانہ کام کر کے دکھایا ہے، قرآن کی تفسیر لکھ کے دکھائی ہے۔ اور آپ کے پنجاب کے کچھ نوجوان آج کل ایسے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری باتوں کا بیٹا برا نہ منایا کرو، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم ضعیف العمر ہو چکے ہیں، ہم تمہارے لیے ویسے قابل احترام نہ صحیح، کم از کم ہماری عمریں تو تمہارے باپ جتنی ہیں، ہم تمہیں درخواست کر رہے ہیں کہ زبان سوچ کے کھولا کرو۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں، اس قسم کے نوجوان جن کو میں تنبیہ کر رہا ہوں، یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ صوفیوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا، کوئی تفسیر نہیں لکھی، کسی حدیث کی شرح نہیں لکھی۔ کیوں کہ یہ اگر لکھتے تو ان کی دکانداریاں خراب ہوتی تھیں۔ یہ جتنی وہ کہہ رہے ہیں، ان کے اقوال میں سنا رہا ہوں کہ جی وہ جن کی قبریں پوجی جا رہی ہیں، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، انہوں نے کوئی حدیث کی شرح نہیں لکھی۔ یہ آپ کے جیلم وغیرہ کے علاقے میں اس قسم کے نوجوان پائے جاتے ہیں، تو ان کو ہم خوف خدا دلاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے تفسیر جیلانی لکھ کر آپ کی اس بات کا جواب دے دیا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں کہ نہیں، جن کو 75 مرتبہ حضور کی زیارت بیداری میں ہوئی ہے، وہ تمہیں صوفی نظر نہیں آتا؟ اس صوفی کامل نے 3 تفسیریں لکھی ہیں قرآن، ایک بندہ 3 تفسیریں ہیں، ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ اور سیاستہ میں سے ہر کتاب کی شرح علامہ سیوطی نے لکھی ہے، اور سیاستہ سے بڑھ کر محترمہ مالک تک کی شرح لکھی، اور فتوے لکھے ہیں۔ الحاوی للفتاوی 2 جلدوں میں دستیاب ہے۔ یہ ان میں سے کوئی کتاب بھی نایاب نہیں ہے۔ آپ بھی یہ ظاہر الربا، نسائی شریف ظاہر الربا علی المجتبی، نسائی کا اصل نام مجتبی ہے، ان کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صوفی ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، فارسی زبان میں ترجمہ لکھا ہے، بہت بڑے فتووں کا سامنا بھی کیا کہ تم نے فارسی میں ترجمہ کیوں کیا ہے، دوسری زبان میں ترجمہ جائز ہے یا ناجائز، یہ بحثیں چھڑ گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، صوفی لکھ رہا ہے قرآن کا ترجمہ، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ صوفیاء نے کام کو نہیں کیا؟
اسی طرح شیخ سعدی صوفی ہیں کہ نہیں؟ اصل میں فارسی میں پہلا ترجمہ شیخ سعدی نے کیا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صوفی کامل ہیں کہ نہیں؟ ان کے مزار پہ اس وقت رنگ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ مشکات کی شرح، بلکہ 2 شرح لکھی ہیں مشکات کی، ایک ہی کتاب کی ایک بندہ 2 شرح لکھے، یہ بھی بہت کم ہے، شاید اور کسی نے نہ کیا۔ فارسی میں بھی شرح لکھی ہے اشیات اللمعات اور لمعات التنقیح اس نام کی عربی میں بھی شرح لکھی، مشکات کی 2 شرح لکھی، اور بہت کتابیں اور بھی لکھی ہیں، جیسے اخبار الاخیار بڑی مشہور ہے۔ آج میں جو گزارشات پیش کر رہا ہوں اس میں سے بعض مقامات پر میں نے آپ کی ہی کتاب اخبار الاخیار سے استفادہ کیا۔ بے شمار کا امام غزالی صوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام غزالی جیسا کام کوئی مائی کلال دکھائے تو حجت الاسلام کہلاتے ہیں، جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ حجت الاسلام کا مطلب ہے، میں اس کا آسان مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ بلا حجت الاسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اسلام کو اس بندے نے قبول کیا ہے نا تو پھر اسلام سچا مذہب ہے۔ یہ حجت الاسلام کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا مسلمان ہونا اسلام کی صداقت کا ثبوت مانا گیا ہے۔ ثبوت اور بڑے ہیں اسلام کی صداقت کے، یہ بندہ بھی حجت الاسلام اس جہد سے کہلاتا ہے۔ احیاء العلوم پڑھ کے دیکھ لیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سے ساری کتابیں ختم بھی ہو جائیں تو ہم احیاء العلوم میں سے پورے کا پورا دین دوبارہ زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کا نام بھی احیاء العلوم ہے، علوم کو زندہ کرنا۔ صوفیاء نے بڑے بڑے کام کیے، تو میں واپس آتا ہوں، حضور غوث اعظم بھی انہیں صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے تفسیر قرآن لکھی ہے، تفسیر قرآن کے علاوہ، اور یہ بھی میں گزارش کر دوں، آپ کی تفسیر ان کا نام لینے والے اگر ہم قادری ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ذرا حضور غوث پاک کی کتاب تفسیر پڑھ کے تو دیکھ لیں ہمارے آج کے نظریات کیا ہیں، حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ہمیں حضور غوث پاک کی اس تفسیر کے کسی جملے پر اعتراض ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ حضور غوث پاک کی تفسیر پر اعتراض ہو۔ تو میں پھر خوف خدا دلاتا ہوں، تفسیر کو تسلیم کیجئے، تفسیر کے مندرجات پر غور فرمائیے۔ حضور تفسیر جیلانی میں جو حضور غوث اعظم نے لکھا ہے وہی عقیدہ آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم نے اور بھی بہت کتابیں لکھی، ایک کتاب لکھی اصول الدین، یہ دین کے اصولوں پر ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کی کتاب دیکھیں سر الاسرار، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ آپ کے عقائد اور نظریات میں صاف ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ آپ کی کتابوں میں صاف ملتا ہے کہ اتفق اہل السنت، آپ کے الفاظ ہیں اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کی آپس کی جنگوں کے بارے میں ہم نے خاموش رہنا ہے۔ ہم پر خاموش رہنا واجب ہے، لفظ واجب لکھتے ہیں۔ اتفق اہل السنت علی وجوب کف اللسان فی مشاجرات الصحابۃ وعلی اظہار محاسنہم و مناقبہم، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان یا صحابہ کے آپس کی جو رنجشیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے خاموش رہنا ہے، یہ ہم پر واجب ہے، اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل بیان کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ یہ 2 باتیں واجب لکھی ہیں، خاموشی بھی واجب، ہاں البتہ مناقب اور فضائل کا اظہار بھی واجب۔ پھر آپ نے عقائد اور نظریات کے میدان میں آپ نے مختلف فرقوں کے اوپر بھی نام لے لے کر ان پر تنقید کی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں خوارج کے عنوانات باندھے ہیں، روافض کے عنوانات باندھے ہیں، اہل سنت کے عنوانات باندھے ہیں، اور خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ حضور غوث اعظم اہل سنت، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اتفق اہل سنت، ابھی میں نے آپ کو جملہ سنایا کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، پتہ چل گیا نا کہ آپ مسلکاً اہل سنت۔
اور اللہ کا ولی ہمیشہ سنی ہوگا. سنی بھی صحیح العقیدہ سنی جو چار یار کا یار ہوتا ہے. دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں، خدا کی عظمت کی قسم. لال شہباز قلندر تک ہم ان کے اصل الفاظ سنا سکتے ہیں کہ سب نے چار یار کو مانا ہے اور خود اپنے سنی ہونے کا اعلان کیا. ہمیشہ چار کا عدد بولا ہے، نہ 3 نہ 5 نہ ود نہ گھٹ، چار 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 سب یہ فرما رہے ہیں. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ چارے یار رسول دے چار گوہر، سب ہک تھی ہک چڑھندڑے نہیں. ابو بکر عمر عثمان علی ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੁਣੀ ਸੁਹੰਦੜੇ ਨਹੀਂ. ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤਾ. یہ نفس صحابیت کی حد تک بات ہو رہی ہے. جتنا فرق انہاں وچ کچھ جاتا، جس طرح لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ وہ مفہوم ہے. او دھروں حضور دے گندڑے نہیں. جتنا فرق انہاں وچ کچھ جاتا، او دھروں حضور دے گندڑے نہیں. وارث شاہ مدد چار یار دی جے، ربا رکھ لیں فیل جو مندڑے نہیں. حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تمام صوفیاء سے یہاں تائید فراہم کر رہا ہوں. عادل سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عقل بیدار کا صفحہ نمبر 246. آپ فرماتے ہیں از مذہب رفاض و از ملت خوارج بیزار. فارسی میں کتاب. میں رافضیوں اور خارجیوں کے مذہب سے بیزار ہوں. من کے سنی دوست دار چار یار ہوں. میں سنی ہوں اور چار یار کا یار ہوں. آج اگر کوئی قادری ہے تو چار یاری بن کے رہنا پڑے گا. آج اگر کوئی سلطانی ہے چار یاری بن کے رہنا پڑے گا. آج اگر کوئی مجددی ہے چار یاری بن کے رہنا پڑے گا. ہم ہر ایک بزرگ کے اقوال میں سے، حتیٰ کہ آج اگر کوئی لال شہباز قلندر کسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اسے چار یاری بن کے رہنا پڑے گا. ہم ان میں سے تمام صوفیاء کے اقوال چار یار کے حق میں دکھا سکتے ہیں. میں تو اختصار سے کام لے رہا ہوں. بتا یہ رہا تھا کہ آپ نے علم پر کتنی توجہ دی ہے. مختلف کتابیں لکھی، تفسیر سے لے کے ان تمام کتابوں تک. غنیت الطالبین خالص شریعت کی زبردست مضبوط کتاب ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فٹافٹ نہ وہ جب ان کو بات ان کے دل کی نہ ہو نا پھر کہتے ہیں ان کی ہے ہی نہیں. اچھا جب مرضی ہو تو کہہ بھی دیتے ہیں، جب اپنی پسند کی بات ہو تو ان کو حوالہ کوٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ ہم دکھا سکتے ہیں. اپنی مرضی کی بات آئی تو اس کا حوالہ کوٹ کر دیا. جب اپنے اوپر بات گئی تو کہہ دیا ان کی نہیں ہے. حضور یہ انہیں کی کتاب ہے. اور اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اس کتاب کے اندر لمبے لمبے اقتباسات بعین ہی وہی ہیں جو آپ کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں.